بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سورۃ الکوثر ہم نے سٹارٹ کی ہے، جس میں ہم نے ابھی اس کا شان نزول دیکھا ہے اور کچھ اسباق سورۃ الکوثر سے ہم نے لیے شان نزول سے۔ اس کے بعد انا اعطینا کو ہم نے دیکھا، انا کو دیکھا۔ اعطینا میں جو مطلب آئے تھے، پہلے ہم نے حب کا مطلب دیکھا، پھر آتینا کا دیکھا، اینڈ دین اعطی کا دیکھا۔ اب لاسٹلی اس میں ہم ایک چیز بات کریں گے کہ جو ورڈ اعطینا کا ہے، اس کے اندر جو اعطینا ہے، اعطینا یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے۔ اور بات ایک سمجھنے والی یہاں پہ یہ ہے کہ حوض کوثر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گفٹ کے طور پہ دینا ہے، وہ مستقبل میں کام ابھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اعطینا ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ بات یہاں مستقبل کی ہو رہی ہے، لیکن عربی میں دیکھا جائے تو صیغہ ماضی کا یوز کیا جا رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مطلب اگر سوچے بندہ تو یہاں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو دے گا ایک حوض، ایک کوثر دے گا آپ کو۔ مستقبل کی بات ہوتی نا، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں عنقریب آپ کا رب آپ کو دے گا، ابھی دینا تو اللہ تعالیٰ نے ہے نبی پاک کو، لیکن عربی میں ماضی کے صیغے میں بات کیوں ہوئی ہے؟ یہاں پہ ہمیں عربی کی ایک ٹون سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان میں نا جب بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے اور اس کی شورٹی دینی ہوتی ہے کہ وہ یقیناً ہوگی، یعنی کہ گارنٹی ہے کہ وہ چیز ہوگی ہی ہوگی، تو اس کے لیے عربی زبان میں مستقبل کی بجائے ماضی کا صیغہ یوز کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام ہے اور وہ مستقبل میں ہونا ہے ابھی، اور اس میں اگر بہت زیادہ شورٹی ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا، تو قرآن اور احادیث کے اندر اس میں مستقبل کا صیغہ عربی میں یوز نہیں کیا جاتا، بلکہ ماضی کا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی عربی زبان میں یہاں پر بھی اگر آپ دیکھو تو ماضی میں چیز کو ظاہر کیا گیا ہے عربی میں، لیکن اس چیز میں اتنی شورٹی ہے کہ وہ مستقبل میں وہ ضرور ہوگی، اس کے بارے میں شورٹی گارنٹی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس میں ماضی کا صیغہ یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ وہ نبی پاک صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تو اس کوثر کو دیکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ابھی اس کوثر کو دیکھ سکتا ہوں، یعنی اللہ نے جو چیز انہیں مستقبل میں دینی ہے، نبی پاک نے کہا میں ابھی اسے دیکھ سکتا ہوں، یعنی اتنی شور ہے یہ بات، اتنی گارنٹیڈ ہے یہ بات کہ وہ مجھے ملے گی ہی ملے گی، کہ وہ مجھے ابھی مل چکی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی چیز آپ کو ابھی بائی ہینڈ نہ ملی ہو، لیکن وہ آپ کے نام پکی ہو گئی ہو کہ وہ آپ کو ضرور ملے گی، ہر طرح کی شیورٹی ہے اس کے بارے میں، تو آپ ایسے کہتے ہیں کہ وہ چیز ایسے جیسے مجھے مل گئی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے، میں دیکھ سکتا ہوں اسے، کیونکہ مجھے اتنی شیورٹی ہے کہ وہ مجھے ملے گی۔ تو نبی پاک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اس کوثر کو دیکھ بھی سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بھی پاسٹ ٹینس یوز ہوتا ہے تو اینشینٹ عربی لینگویج کے اندر اس کے دو میننگز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فل آف گارنٹی ہے وہ چیز، یعنی اتنی گارنٹی ہے کہ ایسے لگتا ہے وہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس میں کمپلیشن کا پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے، جس کام کی بات ہو رہی ہے یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ دو میننگ ہمیں یہاں ماضی کا ترجمہ ہونے کے مطابق ملتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور ترجمہ مستقبل کا ہو رہا ہے، تو اس چیز کے بارے میں ہمیں یہ دو معنی جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ایک بڑا ہی مزے کا پوائنٹ یہاں پہ ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعطینا کل کوثر، ٹھیک ہے، اعطینا کل کوثر، کاف کی ضمیر یوز ہوئی ہے۔ یہ جو کاف کی ضمیر ہے نا، یہ حاضر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، حاضر کی ضمیر ہے، یعنی جب کوئی سامنے موجود ہے اور اس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کسی سیکنڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ کا کی ضمیر یوز کرتے ہیں، یہ حاضر کی ضمیر ہے۔
اب آپ ایک چیز نوٹس کریں، جب سورۃ العبسہ نازل ہوئی تو سورۃ العبسہ کی پہلی آیت ہے عبسہ وتولی، عبسہ، وہاں جو عبسہ ورڈ ہے وہ وہاں پہ بھی نبی پاک کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبسہ ورڈ کے اندر جو ضمیر ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے آئی ہے، یعنی وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ ایک نبینہ شخص آیا اور آپ نے منہ پھیر لیا اس سے. اب اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی ناگوار بات لگی نبی پاک کی، تھوڑا سا ان کو ایک ڈیفرنٹ رویہ لگا، تو انہوں نے نبی پاک کو ایک تیسرے پرسن کے طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سیکنڈ پرسن کی بات کرے، سامنے مخاطب کر کے ان کو بات کر رہے ہیں. یہ دونوں پرسپیکٹیو جو ہمیں نظر آتے ہیں ان میں بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک تو یہ جہاں پہ آیا ہے کا کی ضمیر والا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تحفہ دے رہے ہیں، نبی پاک کو تحفہ دے رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے دے رہے ہیں، ان کو سامنے پوائنٹ آؤٹ کر کے دے رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں. مطلب جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جب آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند آتی ہے تو آپ اس کو سامنے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ دیا ہے، آپ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اناؤنس کرتے ہیں اس کی سکسیس کو. اس آیت کے اعطیناک میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر سے اتنے خوش ہو گئے، ان کی تبلیغ سے، ان کے طرز زندگی سے، ان کی اللہ سے محبت سے اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو سامنے پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. ٹھیک ہے، یہ محبت کا پرسپیکٹیو ہے، محبت دلائی جا رہی ہے یہاں پہ اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات غور کریں، جب سورۃ عبسہ میں عبسہ وتولی کہا تو تب سامنے مخاطب نہیں کیا، تب غیب میں لے گئے، ٹھیک ہے، تب کہا کہ اس نے ایسا کیا ہے، مخاطب نبی پاک ہی ہیں، لیکن کہا کہ آپ نے ایسا، یعنی اس نے ایسا کیا ہے، کسی اور کی بات کر رہے ہیں. مطلب جیسے آپ کو میں جو چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں، اللہ میری مدد کرے اور میں سمجھا پاؤں ایگزیکٹ ویسے ہی، کہ اس میں جو لیسن ہمیں مل رہا ہے نا، جب آپ کسی کی کوئی اچھی چیز کو بیان کریں تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو لوگوں میں اپریشیٹ کریں، اس کو سامنے اپریشیٹ کریں، اس کو تنہائی میں اپریشیٹ کریں، اس کا چرچا کریں اور اس کو بڑا فیل کرائیں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تمہارے سے میں خوش ہو گیا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اعطیناک میں کہا سامنے کی ضمیر یوز کر کے. لیکن جب آپ کو کسی کی بات بری لگ جائے، جب آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہو، جب آپ نے کسی کو اس کی غلطی کے بارے میں بتانا ہو تو پھر سامنے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. جیسے سورۃ العبسہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو سامنے پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں بتایا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی طور پہ ایک ڈائریکٹ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر ان کو یہ بتانا چاہا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں، ایسا نہیں کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہمیں کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، ہم مجمع میں بیٹھ کے اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی دونوں جگہوں پہ نبی پاک کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے اصلاح کی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ العبسہ میں کیسے نبی پاک کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلا، لیکن نبی پاک کو پتہ چل گیا، ان کی اصلاح ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ ان کو گفٹ جب دے رہے ہیں تو سیدھا پوائنٹ آؤٹ کر کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے صبر کیا، آپ نے میری مانی، آپ میرے جو ہے نا میرے لیے ہر چیز آپ نے قربان کر دی، تو میں آپ کو کوثر عطا کرتا ہوں. تو کسی کو گفٹ دیں تو پرچار کر کے دیں، اس کو اپریشیٹ کر کے دیں، اس کی ہمت باندھیں، اس کی تعریف کریں. لیکن جب آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہو تو چھپے الفاظ میں اصلاح ہو سکتی ہے. جب کسی کی اصلاح کرنی ہو آپ نے تو اس کو بغیر کچھ سنائے، اس کی انسلٹ کیے بغیر بھی اصلاح ہو سکتی ہے. قرآن یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا لیسن یہ بھی دے رہا ہے کہ بغیر کسی کی بے عزتی کیے، بغیر کسی کو ڈی موٹیویٹ کیے، بغیر ڈی گریڈ کیے، بغیر کسی کو ہیومیلیٹ کیے آپ کسی کی اصلاح کر سکتے ہو. تو بہتر یہ ہے الفاظ کا بہترین استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو تنہائی میں ان کی برائیاں بتائیں، اکیلے میں بتائیں، اگر مجمع میں بھی بتانی ہے تو ایسے غیبی الفاظ یوز کر کے جو ہے نا اس کی اصلاح کریں کہ اس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اصلاح میری ہو رہی ہے، لیکن کسی اور کو نہ پتہ چلے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. اس طرح وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا اپنی اصلاح
اصلاح بھی کر لیتا ہے اور عمل میں بہترین بھی ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو سب کے سامنے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بدلے میں وہ بندے کے جو ہے نا غلط جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کے بارے میں بھی بن جاتے ہیں، اور وہ بجائے یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ اس کا غصہ اور وہ چیزیں اس کے اندر برتی ہیں آپ کے خلاف بھی، وہ اپنی اصلاح بھی نہیں کر پاتا اور مزید برائی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اگلے ورڈ الکوثر کی طرف۔ اعطینا کی ایکسپلینیشن یہاں تک ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے عطا کیا ہے آپ کو، کیا عطا کیا ہے؟ الکوثر عطا کیا ہے، اور آپ سے خوش ہو کر آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب کوثر سے ریلیٹڈ کافی زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے، جس کا اس سیشن میں بھی ہم ڈسکشن کچھ کریں گے اینڈ کچھ نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ الکوثر روٹ ورڈ ہے کاف سا را، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے کوثر کا، یہ صیغۃ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، مبالغے کا صیغہ یوز کیا گیا ہے، اور اردو والا مبالغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں جب ہم مبالغے کا صیغے کی ٹرم یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اصل میں اتنی نہیں ہے، ہم اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن عربی میں جو کسی چیز کو جو ہے نا بہت زیادہ بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور وہ اصلی ریالٹی میں وہ چیز ویسی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ورڈ اس کے لیے ہم مبالغہ یوز کر رہے ہیں اردو والا، لیکن معنی اردو والا آپ نے نہیں لینا۔ اردو میں تو اکثر ماں کہہ دیتے میرا بیٹا جو ہے وہ شیر ہے، لیکن بیٹا شیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ ڈائریکٹلی سیدھا مبالغہ ہوتا ہے، بات اصل وہ نہیں ہوتی جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن عربی میں جو بات اصل ہے اسی کے ایکسپلینیشن ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ ورڈ مبالغے کا یوز کیا جا رہا ہے، لیکن ایکسپلینیشن اس کی وہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے کہ بھئی اصل میں یہ چیز ایسی نہیں ہے، اصل میں بھی وہ ویسی ہوتی ہے۔ تو الکوثر میں صیغۃ مبالغہ ہے، کاف سا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ورڈ آتا ہے کثیرۃ، ٹھیک ہے، کثیرۃ دماغ میں آ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا، ابنڈنس لیول میں کسی چیز کا ہونا۔ اسکالرز جب اس الکوثر کے معنی کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 3 چیزیں اپنے دماغ میں آپ نے رکھنی ہیں جو عربی زبان میں آتی ہیں۔ فرسٹ ون از کثیرۃ، ٹھیک ہے، کاف سا را اس روٹ ورڈ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ورڈ بنتا ہے کثیرۃ، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تعداد میں زیادہ ہو جانا، ٹھیک ہے، زیادہ ہو جانا۔ دوسرا ہے کثور، جس کا اگر پیٹرن دیکھیں تو کیا ہے، فعول، ٹھیک ہے، کثور فعول۔ جب بھی کوئی چیز فعول کے پیٹرن پہ آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ ہے۔ کثیرۃ میں کوئی چیز بس زیادہ تعداد میں ہوتی ہے کثیرۃ میں، لیکن کثور میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ آپ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا اسکالرز معنی لکھتے ہیں، کہتے ہیں تیسرا ورڈ ہے کاف سا را سے کوثر، یعنی 3 درجے ہیں نا، کثیرۃ پہلا درجہ ہے جس میں زیادہ تعداد ہے، کثور دوسرا درجہ ہے جس میں بہت زیادہ تعداد ہے، اور کوثر میں جو کہ تیسرا درجہ ہے جس میں بہت 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 عطا کرنے والا۔ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ کثیرۃ بھی یوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کثور بھی یوز نہیں ہوا، یہاں پہ کوثر یوز ہوا ہے، ٹھیک، کوثر یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہے بہت 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 زیادہ عطا کرنے والا، ٹھیک۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ قریش آپ کے بارے میں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو نعوذ باللہ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ اکیلے ہیں، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، آپ کے تو بیٹے اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا تو سہارا کوئی نہیں بنے گا، جو قریش کہہ رہے ہیں آپ انہیں کہنے دیں، میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ اتنا ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی اس کو میسر نہیں کر سکتی۔
اور رسول اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہر امتی کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں جتنے بھی حالات برے آ جائیں، تمہارے اپنے تمہارے خلاف ہو جائیں، تمہارے غیر تمہارا مذاق اڑائیں، تمہارے پڑوسی تمہیں برا کہیں، کوئی اس دنیا میں تمہارا اپنا نہ ہو، تو تم ایک بات یاد رکھنا، جس دین کو تم نے تھاما ہے، جس نبی کی سنت پر تم چل رہی ہو، جب انہیں کوثر عطا کی گئی ہے، جب انہیں اتنی زیادہ تعداد میں جس کوئی چیز عطا کی گئی ہے، تو تم جو ان کے راستے پہ چلنے والی ہو، تمہیں بھی اس کوثر سے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا جائے گا، اور جو اتنا زیادہ ہوگا تمہارے لیے کہ تمہاری سوچ بھی اس کو میسر نہیں کر سکتی، وہ چیز تمہاری سوچ کے دائرہ کار میں آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہاں تک 3 درجے آپ نے دیکھے. اب ایک چیز قابل غور ہے کہ جو ورڈ کثیرۃن ہے اور کوثرن ہے، ان دونوں کے اندر آیا جو ورڈ یا فرق آیا ورڈ کا، وہ واو اور یا کا آیا ہے. کثیر یا آئی ہے، کوثرن واو آیا ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں ہی ورڈز ویک ورڈز ہیں، اور عربی میں ان دونوں ورڈز کو حرف علت کا نام دیا جاتا ہے. واو اور یا دونوں ویک ورڈز ہیں، اور دونوں کے اوپر جب وزن پڑتا ہے تو یہ گر جاتے ہوتے ہیں دونوں ورڈز. ٹھیک ہے، دونوں ویک ہیں. لیکن اسکالرز جو چیز بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا کی نسبت ہیں تو دونوں ہی ویک، لیکن جب ان پہ وزن پڑتا ہے تو یہ گرنے کی پوزیشن پہ آتے ہیں، تو واو جو ہے نا وہ تھوڑی دیر سے گرتا ہے، اور یا جو ورڈ ہے نا یہ ویک ورڈ ہے با نسبت واو. ٹھیک ہے، واو تھوڑا سا اسٹرانگ ہے یا سے. ٹھیک، واو اسٹرانگر ہے. تو یاد رکھیں کوثر میں یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ واو یوز ہوا ہے. اس سے بھی اس کے اسکالرز کہتے ہیں ہمیں اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ورڈ اس میں بہت زیادتی کا ایلیمنٹ ہے. اس میں کوثرن آیا ہے اور بہت بہت کسی چیز کو عطا کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو الکوثر جو رسول اللہ کو عطا کی گئی ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے، کوالٹی میں بہت بہترین ہے، بہت بہترین ہے. ٹھیک، ایک اور چیز کثیرن کے اندر کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ چیز اسکالرز کہتے ہیں کہ انعام بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کثیرن ورڈ کے اندر انعام بھی آ سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہو، اور سزا بھی آ سکتی ہے جو بہت زیادہ ہو. لیکن جب آپ دوسری طرف کثیرن ورڈ کا کمپیریزن کوثرن سے کرتے ہیں تو کوثرن ورڈ کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی سزا کا ایلیمنٹ نہیں ہے. کوثر ورڈ یہ صرف اور صرف اچھی چیز سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دی جائے گی جو بہت زیادہ ہوگی اور وہ خیر ہی خیر ہوگی، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی ایکسٹرا. یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ اگر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرُ یوز ہوتا تو اس میں سزا بھی ہو سکتی تھی، انعام بھی ہو سکتا تھا. دونوں ایلیمنٹ آتے کہ آپ کو کچھ زیادہ ملے گا جو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ قرآن کا جو ایک معجزہ ہے وہ دیکھیں کہ یہاں کثیر نہیں آیا زیادتی کو بیان کرنے کے لیے، یہاں کوثر آیا ہے. یعنی آپ کو کچھ ایسا دیا جائے گا جس میں کوئی نیگیٹو چیز تو ہے ہی نہیں، وہ مکمل خیر ہی خیر ہے. یہاں سے آپ کے اور میرے لیے بھی بہت بڑی تسلی ہے کہ آج جن حالات کے اندر آپ سروائیو کر رہے ہو، آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے رب کا راستہ پکڑا ہوا ہے اور آپ استقامت سے چل رہی ہو، تو اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری کوششوں کو جانتا ہوں، میں تمہاری محنت کو جانتا ہوں. تمہاری طرف قیامت کے دن اور اگلے جہان میں جو چیز آئے گی تمہارے اس صبر کے بدلے اور تم سے خوش ہو کر، وہ خیر ہی خیر ہوگی. تم اس خیر کے لیے آج صبر کر لو جو تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ایک بات اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس فتنے کے دور میں رہتے ہوئے، اس ایسے دور میں رہتے ہوئے جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں،
اگر آپ یا مجھ میں سے کوئی بھی نبی پاک کی سنت پہ چلتا ہوا لوگوں کی باتوں کو برداشت کرے گا، اپنی حدود سے باہر نہیں نکلے گا، یا جس بندے نے جیسے کوئی لڑکی ہے اس نے پردہ کر کے اپنی زندگی کو لمیٹڈ کر لیا ہے، حلال پر خود کو اکتفا کروا دیا ہے، اپنا حلال پر وہ رک گئی ہے، اس کے پاس خوبصورتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتی کیونکہ اس کے رب کو نہیں پسند، جب وہ ان تمام چیزوں کو اس نے ماننا شروع کر دیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو حلال پہ جمع کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں پہ مرہم رکھنے کے ساتھ پوری امت مسلمہ اور ان میں سے خاص تر وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے دین کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ان کو اس دوران جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو بھی کوثر دی جائے گی اور اس میں سے کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، آپ جو آج برداشت کر رہے ہو اور جو آج صبر کر رہے ہو اس کے بدلے میں، اور غم نہ کرو بلکہ اپنا بیسٹ دو اور اللہ کے راستے پہ چلتی رہو۔ اچھا جی، یہاں پہ اگلا جو سیکنڈ پوائنٹ بیان کرتے ہیں الکوثر سے ریلیٹڈ اسکالرز، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تنوین کے ساتھ کوثر نہیں آیا ہوا۔ عربی کا ایک اور رول ہے عربی گرامر کا کہ کوئی بھی اسم، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا جب اس کے شروع میں ال آ جاتا ہے تو اس کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، ٹھیک ہے، تو ال اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، ال اور تنوین دونوں اینمی ہیں ایک دوسرے کے، یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ ورڈ تھا کوثرن، لیکن جب اس کے شروع میں ال آ گیا تو الکوثرو ہو گیا، یہ را پہ پیش لگ گئی، ایک پیش اس کی ہٹ گئی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ورڈ کوثرن نہیں آیا، یہاں پہ شروع میں ال آ گیا ہے، ال کے آنے کی وجہ سے کوثر کی جو پیش ہے، را پہ جو پیش 2 پیشیں تھیں وہ پیش ایک ہلکی ہو گئی ہے۔ اسکالرز یہاں یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہاں کوثرن ہوتا تو کوثرن نکرہ اسم ہے اور نکرہ ایک عام اسم ہے، وہاں پہ کوئی اسپیسیفک بات نہ ہوتی، عام بات ہو رہی ہوتی، کوئی عام چیز دینے کی بات ہو رہی ہوتی، عام سی کوئی چیز ہوتی، لیکن یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں ال آنے کی وجہ سے کوثر کو خاص کر دیا گیا ہے، ال آنے کی وجہ سے کوثر کو اسپیسیفک کر دیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ معرفہ اسم یوز ہو رہا ہے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو چیز آپ کو دی گئی ہے وہ عام چیز نہیں ہے، وہ خاص چیز ہے، وہ اسپیسیفک چیز ہے، یہاں کوثر کو خاص کر دیا گیا ہے۔ کہ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی اسکالرز بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اسپیسیفک ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے، اب ٹھیک ہے، اسپیسیفک ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے، کوثر کی بات ہو رہی ہے، جو شروع میں ال آیا تو اسپیسیفائی کر دیا ہے اس نے، ایک تو اس کے نکرہ سے اس کو ہٹا دیا ہے، یعنی اس میں اب اسپیسیفک بات ہوگی، اور اسپیسیفک کس کی بات ہوگی؟ کوثر کی بات ہوگی۔ اگر نکرہ آتا نا تو پھر اس میں کوئی اسپیسیفک چیز کی بات نہ ہو رہی ہوتی، عام بات ہو جاتی، تو اللہ نے کوثر کو امپورٹنس دی ہے، اللہ نے نبی پاک کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ کو جو دیا جا رہا ہے آپ نے اس کو عام نہیں سمجھنا، وہ کوثرن نہیں ہے، وہ الکوثر ہے، وہ خاص چیز ہے، وہ عام نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں جو رب کے لیے سیکریفائزز کر رہی ہیں یا جو بھی حالات آپ فیس کر رہی ہو، آپ کو اس کے بدلے جو دیا جائے گا وہ عام نہیں ہوگا، وہ خاص ہوگا۔ اور ایک بات اور، جیسے عام لوگوں کو عام چیزیں ملتی ہیں تو خاص لوگوں کو خاص چیزیں ملتی ہیں، نبی پاک کو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ عام نہیں ہو، آپ اللہ کے ہاں عام نہیں ہو، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آج اگر آپ پہ مصیبتیں یا تکالیف آ رہی ہیں تو آپ عام بندے ہو، آپ عام نہیں ہو، آپ تو خاصوں میں سے خاص ہو۔ اور نبی پاک کے توسل سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، جو اپنے رب کے لیے قربانیاں دیتا ہے، وہ عام نہیں رہتا،
وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص بن جاتا ہے۔ جو لوگوں کے سامنے ان کی غلط باتوں پہ جواب دے سکتا ہے لیکن خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو رب کو نہیں پسند ہوتا، وہ عام بندہ نہیں ہوتا، وہ خاصوں میں سے خاص بن جاتا ہے۔ اور ایسے خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوثر عطا کریں گے۔ یہ اسپیسیفک پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے ال کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الکوثر کے اگلے مطلب کی طرف اگر ہم چلیں تو الکوثر کہا جاتا ہے ایک نہر کو، ایک پاؤنڈ کو، ایک حوض کو، ٹھیک ہے۔ ایک نہر یا ایک ایک اسپیسیفک پاؤنڈ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ نمبر ایک چیز یہاں پہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نہر ہے۔ دوسرے اسکالرز یہاں پہ یہ چیز بیان کرتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں یہاں پہ ورڈ آیا ہے الکوثر، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو عطا کیا جائے گا، ٹھیک۔ اب اگر آپ اس کو کوثر جو ہم نے اوپر مانا اس کا دیکھا تھا کہ بہت 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 زیادہ عطا کرنا، کوثر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ تعداد میں عطا کر دینا، اتنا کہ وہ آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی ہم نے آپ کو بہت 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 زیادہ عطا کیا ہے، یا ہم آپ کو عطا کریں گے، ٹھیک۔ تو اسکالرز کہتے ہیں یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے ایڈجیکٹو تو آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ناؤن یوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیا عطا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوثر ایک اسپیسیفک ایک نعمت ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے، ٹھیک۔ لیکن اسکالرز کچھ اس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم کوثر کو اس معنی پہ رکھیں جو کاف سا را روٹ ورڈ کا ہوتا ہے کہ بہت 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 عطا کیا جائے گا، تو اس بہت کے لیے کچھ دائرہ کار محدود نہیں کیا گیا کہ آپ کو کیا بہت عطا کیا جائے گا، یہ نہیں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی نون نہیں بتایا گیا، کوئی اسم نہیں بتایا گیا کہ کیا بہت عطا کیا جائے گا، ٹھیک۔ اچھا، تو یہاں سے یہ بات اسکالرز کہتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صرف کوثر نہیں عطا کیا جائے گا۔ حوض کوثر آپ نے سنا ہوا نا، اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کلاس میں، لیکن صرف اسکالرز کہتے ہیں آپ اگر اس کوثر کے معنی میں صرف حوض کوثر کو لینا تو آپ اس آیت کے معنی کو محدود کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو حوض کوثر تو دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی ناؤن یوز نہیں کیا آگے کہ کیا دوں گا، صرف حوض کوثر دوں گا یا کچھ اور بھی دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حوض کوثر تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے علاوہ نبی پاک کو اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے بعد، قیامت کے دن اور جنت میں اتنا کچھ دیا جائے گا، اتنا کچھ دیا جائے گا جس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کو صرف حوض کوثر کے ساتھ جوڑ دینا اس آیت کی وسعت کو باؤنڈ کر دینا ہے کہ صرف حوض کوثر دیا جائے گا، نہیں، حوض کوثر دیا جائے گا لیکن پرومیننٹلی صرف حوض کوثر کی بات نہیں کرنی، ایک دائرے کار کو وسیع رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آگے نون ہی موجود نہیں ہے کہ کیا اور دیا جائے گا۔ اگر کوئی نون آ جائے نا، اگر میں کہتی ہوں فار ایگزامپل میں کہتی ہوں میں نے کھانا کھایا یا میں نے چاول کھائے، تو میں نے اپنے آپ کو چاولوں تک محدود کر دیا، لیکن میں کہتی ہوں میں نے کھایا، اب نہیں پتہ کیا کھایا، کتنا کھایا، نہیں پتہ نا، میں نے آگے اسم ہی نہیں دیا، ٹھیک۔ تو جب آپ آگے اسم نہیں دیتے تو آپ اس کے دائرے کو وسیع کر دیتے ہو، وسعت دے دیتے ہو۔ تو یہاں پہ اسکالرز کا ایک یہ بھی معنی آتا ہے کہ یہاں آپ کثرت کے معنی لیں گے، اور اتنی کثرت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بھی یہی تسلی ہے کہ صرف آپ کو صرف حوض کوثر نبی پاک کے ہاتھوں سے نہیں پلایا جائے گا آپ کے صبر پہ اور آپ کے دین کے اوپر چلنے پہ، بلکہ آپ کو اور اتنی نعمتیں دی جائیں گی جن کو نہ کبھی آپ نے پہلے دیکھا ہوگا اور نہ کبھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بھی جو ہے نا وہ الکوثر کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ اب الکوثر کی ایکسپلینیشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم احادیث دیکھتے ہیں تو نبی پاک سے جب پوچھا گیا کہ یہ کوثر کیا ہے تو نبی پاک نے اس کے بارے میں بیان کی دو باتیں، ٹھیک ہے۔
نبی پاک نے کہا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میں نے آپ سے ایک شان نزول میں ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک دن صحابہ آپ کے پاس موجود تھے، تو نبی پاک ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ اس طرح سے اٹھے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے سورۃ الکوثر عطا کی گئی ہے، اور نبی پاک نے پھر اس کو پڑھ کے سنایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو نبی پاک نے پڑھ کے سنایا۔ تو جب نبی پاک نے پوچھا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں بہتر۔ تو پھر نبی پاک نے بتایا، اور نبی پاک نے کیا بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر کا مطلب ہے کہ نہر، انہو جو ہے نا نہر کے بارے میں نبی پاک نے بتایا۔ اب نہر سے کیا مراد ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں نہر جو ہوتی ہے نا وہ دریا ہے، اور ایک ایسا دریا ہے جو بہہ رہا ہے۔ نہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہہ رہی ہوتی ہے، جو مسلسل بہہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کا معنی نبی پاک سے پوچھا گیا تو نبی پاک نے کہا کہ بے شک مجھے ایک دریا عطا کیا گیا ہے، اور ایسا دریا ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ مسلسل بہہ رہا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے، اس کی خیر کبھی بھی ختم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا معنی جب پوچھا گیا تو نبی پاک نے کہا وَهُوَ حَوْدٌ، کہ وہ حوض ہے۔ اب حوض جب اسکالرز اس کی ایکسپلینیشن بیان کرتے ہیں تو حوض کہا جاتا ہے اس پانی کو، اس پاؤنڈ کو جس کا جو ایک سٹورڈ فارم میں ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ پاؤنڈ کو دیکھتے ہو تو وہ کسی جگہ پہ سٹورڈ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں بھی ہوتا ہے، ایک پاؤنڈ فارم میں ہوتا ہے، ایک سٹور فارم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ حوض کا معنی لیتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سٹورڈ واٹر۔ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ نہر ایسی چیز ہے جو کہ ایک بہہ رہی فارم کے اندر ہے اور مسلسل بہہ رہی ہے، اور حوض کا مطلب ہے ایک سٹوریج واٹر، ٹھیک ہے؟ ایک سٹوریج کوئی چیز جو سٹور فارم میں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو دی اپنے حوض سے ریلیٹڈ، نبی پاک نے کہا کہ قیامت کے دن نا ایک حوض ہوگا، ایک پاؤنڈ ہوگا، اور اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے نبی پاک نے کہا کہ اس کے قیامت کے دن نا میری امت اس حوض کے گرد جمع ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس حوض کے گرد کپس اور جارز ہوں گے، اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے، اس کو کمپیئر کیا نبی پاک نے آسمان کے اوپر موجود ستاروں سے، جو کہ انکاؤنٹیبل ہیں۔ اب جو پلیوٹڈ ایریا ہے وہاں پہ تو آپ کو گندگی کی وجہ سے ماحول کے اندر یہ چیزیں، ستارے کم نظر آئیں گے، اس کی بات نہیں کر رہے، بات کریں جیسے اب صاف ہوا کے اندر چلے جائیں، صاف ایریا کے اندر چلے جائیں، کسی نیچرل جو ہے وہ جگہ پہ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کیسے آسمان ستاروں سے فل ہوتا ہے، اور اتنے ہوتے ہیں کہ گنے بھی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ اپنے اوپر دیکھتے ہو، اگر اوورآل آپ بات کرو تو ان لمیٹڈ یہ چیزیں ہیں، ان لمیٹڈ ستارے ہیں۔ تو نبی پاک نے کہا ایک پاؤنڈ ہوگا اور اس کے گرد کپس اور جارز ہوں گے، اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کی تشبیہ نبی پاک نے دی آسمان پر موجود ستاروں سے، جو کہ کاؤنٹ ہی نہیں کیے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر نبی پاک نے کہا کہ اس پاؤنڈ سے، اس حوض سے ان کے امتیوں کو پانی پلایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایسا پانی ہوگا کہ پھر اس کے بعد انہیں زندگی میں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اور زندگی کیسی ہے؟ ایسی زندگی ہے جس کو کبھی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ اور سوچیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور وہ حوض کوثر پی کے جنت میں جا رہے ہوں گے تو اس کے بعد وہ جو کچھ بھی پئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے، وہ انجوائمنٹ کے لیے پئیں گے۔ جیسے دنیا میں ہم پانی کب پیتے ہیں؟ جب ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم پیاس میں پانی پی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے تب ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جنتی جب پانی پئیں گے یا جنتی جب جنت میں کچھ بھی پئیں گے تو حوض کوثر نے پہلے ہی ان کی پیاس ساری کی ساری بجھا دی ہوگی، اس کے بعد انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ جو پئیں گے، جو کھائیں گے، وہ بھوک کی یا پیاس کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، وہ جسٹ فار انجوائمنٹ کھائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رکھیں ایک بات یہاں جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو حوض کوثر کو پئیں گے، جو اس پاؤنڈ سے، جو اس حوض سے پانی پئیں گے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔
اور ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ پانی نبی پاک کے تمام امتی نہیں پئیں گے، یہ حوض کوثر تمام امتی نہیں پئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے امتی حوض کو دیکھیں گے، یعنی کہ جب یہ اس کو دیکھیں گے، اس پاؤنڈ کو دیکھیں گے، تو وہ اس کی طرف بھاگیں گے، اس کی طرف لپکیں گے، کیونکہ اتنے پیاسے ہوں گے حشر کی سختیوں کی وجہ سے کہ وہ اس طرف لپکیں گے۔ اور جب وہ قریب پہنچیں گے تو فرشتے انہیں روک لیں گے، فرشتے انہیں آنے نہیں دیں گے آگے۔ تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امتیوں کو پہچان جائیں گے کہ یہ تو میرے ہی امتی ہیں، اور فرشتے انہیں کیوں روک رہے ہیں۔ اب ایک بات قابل غور ہے، یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتا رہے ہیں، اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا کیا ہوگا؟ جب امتی لپکیں گے اس حوض کی طرف، اس پانی کی طرف، اور اس کو پینے کے لیے، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان کو روک لیا جائے گا، اور نبی پاک کہتے ہیں میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے ہی امتی ہیں۔ اور کیسے پہچانیں گے نبی پاک انہیں؟ نبی پاک انہیں پہچانیں گے ان کے چہروں کی چمک سے۔ نبی پاک کہتے ہیں کہ میں ان کو پہچانوں گا ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ دنیا میں وضو کرتے تھے، وہ دنیا میں نماز پڑھتے تھے، وہ دنیا میں نیک لوگ تھے، وہ دنیا میں اتنا اچھا وضو کرتے ہوتے تھے اور اتنی اچھی نمازیں پڑھتے ہوتے تھے کہ اس سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور میں ان کی چمک کی وجہ سے پہچان جاؤں گا کہ یہ تو میرے ہی امتی ہیں۔ جسٹ امیجن، آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ گناہگار لوگ نہیں ہیں جن کو روکا جا رہا ہے، یہ نیک لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ اور فرشتے جب انہیں روک لیں گے تو نبی پاک پوچھیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، تم انہیں کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے اس کے رزلٹ میں آگے سے کہیں گے کہ نبی پاک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لیں، آپ کا رستہ چھوڑ کے، آپ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے انہوں نے اپنا راستہ اختیار کیا اور اس کو آپ کا نام دے دیا کہ یہ تو نبی پاک نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ آج حوض کوثر پینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں گے، انہوں نے کہا پھر میں یہ فرماؤں گا کہ تباہی ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد اپنے راستے اختیار کر لیے اور میرے راستے کو بدل دیا۔ امیجن رسول اللہ ان کو پہچان رہے ہیں کہ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہ گناہگار نہیں ہیں، لیکن وہ حوض کوثر پی نہیں پا رہے، وہ نہیں جا پا رہے اس طرف، وہ اپنی پیاس کو اس پانی سے نہیں بجھا پا رہے، نیک ہونے کے باوجود بھی، وضو کے اعضاء چمکنے کے باوجود بھی انہیں روک لیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت ایجاد کر دی، دین میں اپنی باتیں ایجاد کر دی، دین میں اپنے احکامات ایجاد کر دیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ کو باندھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے دین میں کوئی بھی بات ایڈ کر لیں اور اس پہ عمل کرواتے رہیں اور کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جب انہیں روکا جا رہا ہے تو یہاں سوچنے کی بات ہے، یہاں قابل غور بات ہے کہ ہمارا کیا بنے گا جو ہم نے فضول کام شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک ہماری بخشش کروا لیں گے، نبی پاک ہمیں بچا لیں گے، سوچیں یہاں پہ نبی پاک ہی کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد نئے راستے اختیار کر لیے اور اپنا ہی دین بنا لیا۔ جب نبی پاک آپ پہ تباہی کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کیسے گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی شفاعت کر دیں گے؟ کیسے ہوگی شفاعت؟ پھر کیسے بچا جائے گا؟ یہاں یہ بات اپنے دماغ میں رکھنی ہے، کوئی بھی بات آپ کریں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونی چاہیے، وہ اپنی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی طرف سے ہم باتیں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم دین کے ساتھ باندھ دیتے ہیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ جو ایک کویسچن ہے کہ یہ حوض کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے بارے میں جو مزید انفارمیشن ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز قابل غور ہے کہ جو ہمیں سب سے پہلے دماغ میں رکھنی ہے کہ یہ حوض کہاں ہے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، ہمیں جنت اور جہنم نظر نہیں آ رہی، ہمیں رب نظر نہیں آ رہا، ہمیں رسول اللہ نظر نہیں آ رہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک مومن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ غیب پر ایمان رکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن دیکھیں جب شروع ہوتا ہے تو سورۃ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ یہ شروع میں ہی ارشاد فرما دیتے ہیں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ مومن تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
آپ نے اور میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم کسی کی موت ہو رہی ہوتی ہے اس فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، ہم نے نئی چیزیں دیکھی. لیکن مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے. تقوی کی پہلی سیڑھی ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر غیب والا ایمان موجود ہے. اب یہ نہیں کہتے جب جنت آئے گی تو دیکھیں گے، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو دیکھیں گے، یہ تو سب من گڑت باتیں ہیں. ایمان والے یہ نہیں کہتے. ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ایمان والوں کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کانپ اٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں ایمان ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ باتیں سچ ہیں اور یہ ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے. الحمدللہ یہ ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے، ہمیں یقین ہے اس بات پہ کہ ایسا ہوگا، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارے تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. اب ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، جب کوئی بھی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اب کوئی بندہ بولے کیوں کھلی رہ جاتی ہیں اس کی آنکھیں؟ ٹھیک ہے، سائنس اس بارے میں یہ بیان کرتی ہے کہ جب بندہ کوئی بھی اس کی جان نکلتی ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے، تو اس کی باڈی اکڑ جاتی ہے ساری کی ساری، کیونکہ اس کی باڈی میں ایک انرجی ہوتی ہے. جیسے آپ فرض کریں ابھی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کی باڈی میں کچھ انرجی سٹور ہوتی ہے پہلے سے، جو آپ کو موو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. تو سائنس کہتی ہے کہ وہ انرجی ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے. جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ انرجی اپنی جگہ پہ اسٹک ہو جاتی ہے، تو باڈی اکڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی آنکھیں جو کھلی رہ جاتی ہیں. اس کے بارے میں نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے اور اس کی مرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ اس وجہ سے رہتی ہیں کیونکہ ایک تو اس کا جو جان نکلتی ہے وہ پیروں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ اپنی جان نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری کہاں سے کیسے کتنی تکلیف سے جان نکل رہی ہے، اور وہ بھاگ بھی نہیں پاتا، وہ چل بھی نہیں پاتا، وہ اٹھ بھی نہیں پاتا، اور وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ اوپر آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ادھر ہی رہ جاتی ہیں، اور کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور ادھر ہی اس کی جان نکل جاتی ہے. اس کے بارے میں نبی پاک نے یہ فرمایا. اب ہم نے یہ چیزیں دیکھی تو نہیں ہیں، ہم نے فرشتے تو نہیں دیکھے، ہم نے اس کی جان نکلنا تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا غیب پر ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جان پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے منہ اور ناک سے آخر میں نکال لی جاتی ہے. تو آپ نے یہ ہوا تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہمارا غیب پر ایمان ہے کہ ایسا ہے. اسی طرح ہی مومنین کا غیب پر یہ ایمان ہوتا ہے کہ رب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے وہ برائیوں کو چھوڑتا ہے، اور جنت کی طلب میں اور رب کے دیدار کی طلب میں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی ایمان کو، اسی غیب کے ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کوثر پر بھی ایمان ہوتا ہے کہ آج میں دنیا میں صبر کروں گا، آج میں دنیا میں اللہ کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو کل کو قیامت کے دن مجھے کوثر عطا کی جائے گی، مجھے ان لمیٹڈ چیز عطا کی جائے گی، جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. اور پھر اس بندے کا دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کا مشکلات پہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے اتنی خوشخبریاں دی ہیں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، وہ مجھے اتنا دے گا کہ وہ مجھے راضی کر دے گا، وہ نبی پاک کے ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر پلائے گا، وہ مجھے جنت دے گا، وہ مجھے اس عارضی دنیا میں تھوڑی سی مشکلات دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے تاکہ میں کل کو جنت کی مستحق ہو جاؤں. تو پھر نیکیوں میں آگے بڑھنا مشکل نہیں رہتا، پھر صبر کرنا مشکل نہیں رہتا، پھر اللہ کے دین کو اس فتنوں کی دنیا میں تھامنا مشکل نہیں رہتا. ٹھیک ہے، پھر بندہ سانس بھی لیتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے لیتا ہے. ٹھیک، تو یہی غیب کا ایمان ہمیں متقی بناتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. ہمیں اپنے غیب کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم جہنم سے ڈریں اور جنت کو پانے کی کوششوں میں آگے بڑھیں. انشاءاللہ العزیز الکوثر کی نیکسٹ ایکسپلینیشن ہم اپنی کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور اس کوثر کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے احادیث کی روشنی میں، اوتھینٹک احادیث کی روشنی میں. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو اگلی کلاس میں دیکھیں گے. چلیں بھی، اوکے، اللہ حافظ.